بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دنیا میں انسان آتا ہے تو مختلف قسم کی تکالیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسا کوئی شخص نہیں جو یہ کہہ سکے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ دنیا تو ہے ہی دار التکلیف، وہ جگہ جہاں کوئی تکلیف نہ ہو اس جگہ کا نام تو جنت ہے۔ جنت کے متعلق فرمایا کہ جنت آنجاز کے آزارے نہ باشد، جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ باقی دنیا میں رہتے ہوئے تکالیف تو ہوں گی اور ہر شخص کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ باقی تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ قرآن کریم کی آیت میں بتلایا گیا کہ یہ تکلیفیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور فرمایا ویعفو عن کثیر، زیادہ تر تمہاری غلطیاں وہ ہیں، کوتاہیاں وہ ہیں جس کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے باوجود انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، انسان پر اس کی غفلتوں اور گناہوں کی وجہ سے مصائب کے انبار لگ جاتے ہیں۔ یقیناً وہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کے باوجود تمام مصیبتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن 8 مصیبتیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو اجیرن بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈالنے والی ہیں۔ وہ کون سی مصیبتیں جو انسان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی خراب کرتی ہیں، اس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ آج جو گفتگو کرنی ہے اس کے لیے عنوان ہے 8 مصیبتوں سے حفاظت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ 8 مصیبتیں ہیں اور ان سے حفاظت کا یہ طریقہ ہے۔ کون کون سی مصیبتیں ہیں؟ نمبر 1، پہلی مصیبت کا نام ہے ہم۔ عربی زبان میں ہم کا مطلب ہے تفکرات، مختلف قسم کی فکروں میں آدمی مبتلا ہو جائے۔ نمبر 2، حزن۔ حزن کا مطلب ہے کہ غم، انسان کو غم لاحق ہو جائیں، غم میں جکڑا جائے۔ نمبر 3، عجز۔ عجز کا مطلب یہ ہے کہ پست ہمتی اور محرومی کا شکار ہو جائے انسان۔ نمبر 4، کسل، سستی، کاہلی، غفلت، لاپرواہی کی کیفیت انسان پر آ جائے۔ نمبر 5، جبن یعنی بزدلی اور خوف کی کیفیت طاری ہو جائے۔ نمبر 6، بخل یعنی انسان کے اندر کنجوسی، حرص و ہوس اتنی بڑھ جائے کہ دل تنگ ہو جائے، پیسہ خرچ کرتے ہوئے اس کی جان نکلے۔ نمبر 7، قرضوں کا بوجھ۔ حدیث میں فرمایا غلبت الدین، کہ اتنے زیادہ قرضے ہوئے کہ قرضوں کے بوجھ سے آدمی دبا جا رہا ہے۔ اور سب سے آخر میں فرمایا نمبر 8، وقہر الرجال، کہ انسان کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ لوگوں کے قہر و غضب کا نشانہ بنا ہوا ہے، لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی اپنی پریشانیاں لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے اور اپنی اپنی پریشانی بتاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ایسی بتا دی جس میں یہ ساری مصیبتیں ہیں، 8 کی 8 مصیبتوں کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ تم صبح اور شام اللہ سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے، لیکن خاص طور سے ان 8 مصیبتوں سے جو انسان کو دنیا میں بھی تکلیف پہنچاتی ہیں اور اس کی آخرت کے اعتبار سے بھی اس کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال اللہم انا نعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ ظاہر ہے کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اور میں اپنے طور پر یہ کہوں گا کہ ایک عام آدمی کے لیے ذرا الفاظ مشکل ہیں، یاد کرنا مشکل ہے، تو بزرگوں نے ہر چیز ہر مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ ہر مشکل کو بزرگوں نے ایسے اس طرح سے آسان کیا ہے جیسے کہنا چاہیے چٹکی بجاتے ہوئے مسئلہ حل۔ بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ 8 کی 8 ذہن میں رکھی جائیں اور اپنی زبان میں مانگ لیا جائے کہ یا اللہ میں اس سے بھی پناہ میں رکھ، اس سے بھی پناہ میں رکھ، اس سے بھی پناہ میں رکھ۔
اور انسان ہے بعض اوقات یاد نہیں رکھ پایا، تو آخری بات یہ ہے کہ ہر وقت یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میاں آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے، بھلائیاں مانگی ہیں، میں ان کا طلبگار ہوں، میں ان کا محتاج ہوں، اور یا اللہ میں جتنی شر سے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ان تمام شرور و فتن سے میری بھی حفاظت فرما، میرے اہل و عیال، میرے جملہ متعلقین کی حفاظت فرما۔ جس شخص نے اس انداز میں دعا مانگ لی، سمجھنے اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو کے متعلق دعا کر لی اور تمام دعاؤں کو اپنے لیے لازم قرار دے دیا۔ تو 1 سے لے کے 8 تک 8 مصیبتوں کا تذکرہ ہے، اور ترتیب وار میں ان کی ایک دفعہ پھر تشریح کر رہا ہوں۔ نمبر 1، ہم کا مطلب یہ ہے کہ فکر انسان کو لاحق ہوتی ہے مستقبل کے بارے میں، سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں ابھی پڑھ رہا ہوں، پڑھ لوں گا، پڑھ لکھ کے جب مجھے ڈگری مل جائے گی اس کے بعد پتہ نہیں نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، اور آگے چل کے پھر پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ ہر چیز کے مستقبل کے جتنے مسائل ہیں، اولاد کے سلسلے میں، اولاد کی شادیوں کے سلسلے میں، وغیرہ وغیرہ، دنیا جہان کے جو مسائل ہیں، تو ہم کا مطلب یہ ہے کہ فکر میں مبتلا ہونا، اور فکریں انسان کو ہوتی ہیں مستقبل کے بارے میں۔ نمبر 2، حزن کا تعلق ماضی سے ہے، کہ ماضی میں جو واقعات ہو چکے ہیں ان کی وجہ سے انسان کو صدمہ ہوا، اور اس صدمے کی وجہ سے غم کی کیفیت میں ہے۔ تو صدمہ ہونا یہ ایسی کوئی خاص بات نہیں، صدمہ تو ہوتا ہے۔ اور پہلے کے بارے میں عرض کروں گا کہ مستقبل کے بارے میں فکریں آتی ہیں، لاحق ہوتی ہیں، لیکن ان فکروں کو کس طرح سے تبدیل کرے، اللہ سے مانگے، اور جب اللہ سے مانگ لیا تو پھر اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ میں نے اپنے مستقبل کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ غیب سے میری مدد فرمائیے، میری ساری فکروں کو دور کر دیجئے۔ اور نمبر 2، یہ جو حزن ہے ماضی کے واقعات، اس پر انسان کو ظاہر ہے کہ جیسا واقعہ ہوگا اس لحاظ سے غم بھی ہوتا ہے، تو غم کا ہونا اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن اس غم کو اور اس صدمے کو سر پر سوار کر لینا، ہر وقت اسی غم میں گھلا جا رہا ہے کہ وہ، اور بعض اوقات کلمات کفر زبان سے نکل جاتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت کے لیے کیا میں ہی رہ گیا تھا، یہ کلمہ کفر ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو مستقبل کی فکر بھی کریں لیکن اس کو بھی لمٹ میں رکھیں۔ ماضی کے واقعات پر انسان کو پریشانی اور صدمہ لاحق ہوتا ہے، یقیناً وہ صدمہ درست ہے، لیکن اس صدمے کی بھی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس صدمے کو سر پر سوار نہ کیا جائے۔ نمبر 3، عجز کا مطلب ہے پست ہمتی اور محرومی کا شکار ہونا، کہ انسان نیک کاموں کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن نیکی کی طرف بڑھنے کی طاقت ختم ہو گئی، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی طاقت کھو بیٹھا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو حدیث میں فرمایا گیا عجز ہے۔ اور نمبر 4 ہے کسل کا مطلب یہ ہے کہ سستی، کاہلی، غفلت، لاپرواہی، ارادے کی کمزوری، اور دل میں یہ خیال آ جانا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بھائی کیسے نہیں کر سکتا؟ پہاڑوں کو توڑنے والے بھی انسان ہی ہیں، پہاڑ کی چوٹیوں کو سر کرنے والے بھی انسان ہی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت دی ہے، وہ قوت ہوتی ہے ارادے کی قوت۔ انسان جب ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ تو نمبر 4 جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ہے کسل، اور وہ ہے ارادے کی کمزوری۔ تو ارادے کی کمزوری سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 5 جبن کا مطلب بتلایا گیا بزدلی اور خوف کی کیفیت، موت کا ڈر کہ ایسا نہ ہو فلاں جگہ میں چلا جاؤں گا تو مجھے موت آ جائے گی۔ ارے خدا کے بندے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم چاہے مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ تب بھی وہاں موت آ جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط سے مضبوط قلعے میں چلے جاؤ، موت تو جہاں لکھی وہاں پر آئے گی۔ تو موت کا ڈر سوار ہو جائے، اپنی جان بچانے کی فکر میں انسان گھلتا رہے، اس کو کہا جاتا ہے جبن، اس کو کہا جاتا ہے بزدلی، اس کو کہا جاتا ہے خوف کی کیفیت۔ اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو جان ہمیں دی اسی لیے ہے کہ اس جان کو لگاؤ، کس چیز میں لگاؤ؟ دین کی اشاعت میں لگاؤ، غلبہ دین کی خاطر اس جان کو صرف کرو، امت مسلمہ کو عزت دلانے کے لیے اپنی جان خرچ کر دو۔ مگر ہم بجائے جان لگانے کے، بجائے جان خرچ کرنے کے، جان بچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ جان بچانے کی فکر یہ کہلاتی ہے جبن۔ اب آئیے نمبر 6 بخل کا مطلب یہ کنجوسی، حرص و ہوس، تنگ دلی،
مال موجود ہے لیکن مال سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، مال موجود ہے اور مال کے شرعی حقوق ادا نہیں کر رہا، غریبوں کا حق نہیں دے رہا، تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے اندر بزدلی ہے، مال سے یہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور فرمایا اس شخص کے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے، یہ میں اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور نمبر 7 میں بتلایا غلبۃ الدین، قرضوں کے بوجھ تلے دب جانا، بری طریقے سے قرضوں میں گرفتار ہو گیا ہے، پھنس گیا ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور سب سے آخر میں نمبر 8 قہر رجال، لوگوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو جانا، لوگوں کے قہر و غضب کا نشانہ بن جانا اور لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن جانا، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ 1 سے لے کے 8 تک 8 مصیبتیں تو ہیں ہی، اس کے علاوہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم تمام فتنوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انا نعوذ بک من جمیع الفتن، جتنے فتنے سب سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ما ظہر منہا وما بطن، جو فتنے ظاہر ہو گئے ہیں ان سے بھی ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور جو ظاہر نہیں ہوئے ان سے بھی آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور تمام مسلمانوں کی ان 8 فتنوں سے اور تمام آفات و بلیات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک دعا کی برکات سے ہم سب کو کلی طور پر مستفید فرمائے، کسی ایک برکت سے بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔